حکیم کی انوکھی نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نیک دل اور دانشمند تھا، اس لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا۔ خود بھی ایک بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا، اور اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ 10 برس کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھی۔ وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا، کتب خانے میں ایک ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامت اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں آپ حکمت پر ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ شاہی حکیم نے کہا، سرکار، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا۔ میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے، اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر جناب حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر دیا۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت سے اسے پیش کیا۔ بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر حکیم کو مال مال کر دیا۔ شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلہ کئی زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات پر کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا۔ اس نے فوراً منگوائی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع ہی سے یہ کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کے علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا، اور جن ادویہ کے استعمال میں جن چیزوں کا پرہیز تھا انہیں بھی غور سے پڑھا۔ پھر وہ ایک ایسے باب پر پہنچے کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور انسان کن کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھانے کے فوراً بعد دودھ پی لیا جائے تو شدید ترین کولنج یعنی انتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے دعوے میں کس حد تک کی صداقت ہے۔ دوسرے روز بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ خود بھی ممتاز حکیم تھا۔ بیٹے نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد لائق اور تجربے کار حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔
حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں، اسے یکے بعد دیگر دونوں چیزیں کھلائیں، پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمائیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلایا۔ اس نے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے اور پھر دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد کولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا اور اس کے 2 منٹ بعد اسے گرما گرم دودھ پلا کر کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کے کوئی تکلیف نہیں۔ بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولا، تمہارے والد نے یہ عجب بات لکھ دی، اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا، آخر تھوڑی دیر بعد بولا، بادشاہ سلامت، مجھے 3 ماہ کی مہلت دے دی جائے، اسی عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسی دن سے شاہی کھانے کھلانے لگا اور اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کے لیے دیے اور سونے کے لیے بھی انتہائی آرام دہ بستر دیا گیا۔ قرض کسان نہایت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے عمدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا۔ آخر کار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم نے سوچا کہ کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیے تاکہ دیکھا جائے اسے نیند آتی ہے یا وہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ جس طرف بھی کروٹ لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آیا۔ اس نے ساری رات بے چین اور بےکل ہو کر کاٹی۔ دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا۔ ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا، کہو بھائی رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا، حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں، رات بہت بے چینی سے گزری، یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو، کمر میں تمام رات کنکر چبھتے رہے، میری تو ساری رات آنکھ نہیں لگی۔ یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گدے کے صرف 2 ٹکڑوں سے پلنگ ناہموار محسوس ہونے لگا اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے ہیں۔ حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ حضور اب آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا۔ اس نے فوراً تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئی تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا، پھر دودھ پلایا گیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ میرے والد نے نسخے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے اور جو باتیں تحریر کی گئی وہ شاہی مزاج کے مطابق تھی۔ اب اس کسان کی بات سن لیں۔ پہلے یہ بڑا محنتی تھا، سخت محنت مشقت کیا کرتا اور اس کا معدہ لکڑ ہضم پتھر ہضم تھا، لیکن جب اسے عیش و عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج کا ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔
آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا اور وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنت کرتا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا وہ بیماریوں سے دور رہا، لیکن جب وہ محنت کر کر کے عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے لگا تو اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آرام کی بری عادت سے بچائے اور محنت کرنے والوں کی طرح کامیاب بنائے۔ ناظرین، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے، مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نگاہ میں گر جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی اور فرصت کے لمحات دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کا ارشاد ہے کہ میں اس بات کو بہت معیوب سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لا یعنی بے معنی زندگی بسر کرے، نہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے نہ آخرت کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اعلی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نوجوان سے سستی پر نفرت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہایت بری چیز ہے، آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ بیکار آدمی دیکھنے میں زندہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت وہ ایک مرا ہوا انسان ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ تمام لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں۔ آرام سے ہڈیاں گھلتی ہیں۔ آپ شاید یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ بستر میں 1 ہفتہ آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں 1% کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑے آپریشن اور فلو وغیرہ میں مبتلا ہونے کے بعد کیلشیم کی اضافی خوراک استعمال کرنی چاہیے۔ نیپروسکوکی کرائٹن یونیورسٹی کے ہڈیوں اور کیلشیم کی چوٹی کے ماہر ڈاکٹر رابرٹ بینک کے مطابق بستر میں لیٹے رہنے سے ہڈیاں بے عملی کی وجہ سے گھلنے لگتی ہیں اور گھلائی کی یہ رفتار 1% فی ہفتہ رہتی ہے۔ ٹالنے کی عادت سے بچیں۔ چیزوں یا کاموں کو آگے کے لیے یا کل پر ٹالنے کی عادت سے بچیں۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کرسی سے اٹھ کر فوراً کام کرتے ہیں۔ کسی چیز کو شروع کرنے کا صحیح وقت بس یہی ہے، کل نہیں۔ صرف بات کرنا اور چیزوں کو روز بروز لٹکائے رکھنا ناکامی کی طرف جانے کا لازمی اشارہ ہے۔ اس لیے سستی چھوڑ دیں اور کام شروع کر دیں۔ ہر ماہر نفسیات آپ کو یہی مشورہ دے گا کہ آپ کام کرتے رہیں۔ ہر اعصابی مریض کے لیے یہ بہت بہترین علاج ہے۔ بیکار آدمی کو دماغی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صحت مند بڑھتی عمر اور دماغی چستی کا گہرا تعلق ہے۔ بیکار دماغ بالکل اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں جیسا کہ نہ استعمال ہونے والی ٹانگ، جیسا کہ ورزش پٹھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ دماغی کام آپ کی قوت مدافعت اور دماغ کی صلاحیت کو قائم رکھتا ہے، اور جو لوگ 100 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں وہ زندگی سے فراغ حاصل نہیں کرتے بلکہ ہر قدم پر کسی بھی نقصان کا اچھے طریقے سے سامنا کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثال ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ہر قسم کا جانی و مالی نقصان برداشت کرنے کے باوجود اب بھی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ موت سے پہلے مرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صحت مند اور طویل زندگی پانے کے لیے سادہ خوراک، ورزش اور مثبت سوچ اختیار کریں۔ والٹس کہتا ہے کہ زندگی کی مصیبتیں ہلکی بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو، بلکہ کینیڈین ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور چلنے پھرنے اور جسمانی مشقت سے جی چراتے ہیں، ان میں فالج کا خطرہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، اگر مسلمان قوم کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے اور پھر سے پوری دنیا پر ایسی بادشاہت اور حکمرانی چاہتی ہے تو اس کو محنت اور جدوجہد کو اپنا شیوا بنا لینا چاہیے۔ خاص طور پر نوجوان نسل قوم کا قیمتی سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں۔ ملک قوم کی ترقی کا دار و مدار نوجوان نسل پر منحصر ہے،
लिहाजा नौजवान नस्ल को अपने अंदर मेहनत और जद्दोजहद जैसी खूबियां पैदा करने की जरूरत है। मेहनत करने वाले से अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और लोग भी इज्जत की तकरीब से देखते हैं। हमें चाहिए कि सब मिलकर काम करें ताकि मुल्क तरक्की करे और हमारे मुल्क का नाम और काम दूसरे मुल्कों में भी ऊंचा हो। मेहनत ही में बरकत होती है। जैसा कि किसान मेहनत से खेत में बीज डालता है और उसे वक्त पर काश्त करता है और इसका ख्याल रखता है, इसे वक्त पर पानी देता है, सारा दिन मेहनत करता है, फिर इसको मेहनत का फल अनाज की सूरत में मिलता है। मेहनत और कोशिश एक ऐसा अमल है जिससे इंसान तरक्की की मनाजिल तय करता है और तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं। मेहनत की हो तो ही इंसान की अजमत भी होती है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो